بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ درود پڑھیں محمد وآل الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام۔ درود پڑھیں محمد وآل تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ عشرہ مجالس کی ان مجلسوں میں ہم مختلف عناوین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ مختصر وقت میں جتنا زیادہ مواد آپ تک پہنچا سکیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور امام زمان علیہ السلام کی خاص لطف سے اگرچہ یہ تمام عناوین کم از کم ایک عشرہ مانگتے ہیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے۔ آج کی تقریر کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ فلسفہ امتحان ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ آج اور کل اسی موضوع کے اوپر گفتگو رہے گی، اور اس موضوع کو پیش کرنے کے لیے جس آیت کا سہارا لیا گیا وہ سورہ مبارکہ عنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جب ہم کسی سورہ کے اسم کو دیکھتے ہیں تو ایک شے ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اسم، اور ایک ہوتا ہے اس کا وجہ تسمیہ، یعنی فلاں سورہ کا جو نام ہے وہ نام کیوں ہے، کسی سبب وہ نام رکھا گیا ہے۔ مثلا سورہ بقرہ، تو سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ چونکہ اس میں گائے کا قصہ ہے، تو کیا فقط گائے کا قصہ ہے یا کچھ اور قصے بھی ہیں؟ قصے تو اور بھی ہیں، اور ظاہراً گائے سے زیادہ اہم قصے بھی موجود ہیں۔ پہلے خلیفہ کا بیان کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، گویا انسانیت کا آغاز بھی ہو رہا ہے، پہلے خلیفہ کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ کتنا اہم موضوع ہے، خلیفہ اہم ہے یا گائے اہم ہے؟ لیکن سورہ کا نام سورہ خلیفہ نہیں ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی ہدایت کے سلسلے میں پہلی ہدایت کی طرف ہاتھ رکھا جائے تو وہ حضرت آدم ہیں، نبی ہیں، پہلے نبی ہیں، اور انہی کی خلافت کا تذکرہ ہو رہا۔ تو جہاں نوح کے نام پر سورہ ہے، ہود کے نام پہ سورہ ہے، ابراہیم کے نام پہ سورہ ہے، تو کیوں نہیں سورہ آدم ہو جاتا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور ہوتا ہے
ابھی وقت نہیں ہے کہ اس موضوع کو ذرا گہرائی میں جاؤں، صرف ہوم ورک دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پورا سورہ ہے اس پورے سورے کا نچوڑ اس سورہ کی پہلی آیت میں آ جاتا ہے جناب۔ اب اگر کہا جائے کہ سورہ حمد میں کہتے ہیں نا فاتحۃ الکتاب، کل ایک بچہ مجھ سے پوچھ بھی رہا تھا فاتحۃ الکتاب، کتاب کی تدوین کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ فلاں فلاں وقت میں تدوین ہوئی، فلاں فلاں وقت میں تدوین ہوئی۔ تو سوال کا جواب بہت سادہ تھا، جاؤں گا اپنے موضوع پر اس کو ختم کر کے، کہ یہ بتائیے کتاب کب کمپائل ہوئی، یہ بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کا پورا نام کیا ہے؟ اور فاتحہ فتح سے ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، جیسے کہا جائے فتح الباب، دروازہ کھولنا، تو فاتحہ کا جو پورا نام ہے وہ فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی کتاب کا ابتدائیہ، گویا دروازہ کھولا جا رہا ہے کتاب کا۔ اب یہ بتائیے کسی بچے سے بھی پوچھ لیجئے کہ تم گھر پہلے بناتے ہو بعد میں دروازہ لگاتے ہو، یا پہلے دروازہ لگاتے ہو گھر بعد میں لگاتے ہو؟ تو بڑے بڑے مفتیان کے سامنے چھوٹا سا سوال رکھ دیجئے گا کہ یہ بچہ بتائے گا کہ پہلے گھر بنتا ہے یا پہلے دروازہ بنتا ہے؟ بھیا پہلے گھر بنایا جاتا ہے نا، بعد میں دروازہ لگا دیا جاتا ہے۔ پہلے کمپائل کر لی جاتی ہے کتاب، پہلی سورہ کو فاتحۃ الکتاب کا نام دے دیتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب اس سورہ کی جو پوری کی پوری جس کو کہتے ہیں نچوڑ ہے، اور اس کی فضیلت کے بعد میں یہ بھی آیا کہ پورے قرآن کا نچوڑ اگر آئے گا تو وہ سورہ حمد میں آ جائے گا۔ اس کی فضیلت، اس کی انفرادیت، 113 سوروں کو ایک طرف کرو، حمد کو ایک طرف کر دو۔ کیوں؟ اس میں ایسا کیا ہے جو ان سب میں نہیں ہے؟ ان سب میں ایسا کیا ہے جو اس میں نہیں ہے؟ اسپیشل ہے، اسی لیے دروازے کو الگ کیا ہے، فتح ہو رہا ہے وہاں سے، اس کے بعد اندر پورا گھر موجود ہے۔ تو اس کی اسپیشلٹی کیا ہے؟ بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ 113 سورے پڑھ ڈالو، ان تمام سوروں میں اللہ تم سے بات کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اس ایک سورہ کو الگ رکھ دو، اللہ تمہیں بتلا رہا ہے جب ہم سے بات کرو تو کس انداز سے بات کرتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ فریم آف ریفرنس کا بھی فرق ہے، یعنی وہ پورا 13 کا 113 سورہ ایک طرف ہو گیا اور یہ ایک سورہ ایک طرف ہو گیا، تو گویا دروازہ الگ ہو گیا اور گھر پورا الگ ہو گیا۔ تھا بھی اتنا اسپیشل، سیکیورٹی بھی ڈبل کرنی تھی نا، جیسے آپ نے 2 دروازے لگائے ہیں، نازل بھی 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوا، سبع من المثانی دوسرا نام قرار پایا۔ اب آ گیا پورے 113 سوروں کا نچوڑ تو اس کے اندر آ گیا، تو پھر اس سورہ کا نچوڑ کس میں جائے گا؟ پہلی آیت میں جائے گا۔ پہلی آیت میں پورے سورہ حمد کا نچوڑ آ گیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اس پوری آیت کے نچوڑ کو اگر رکھیں گے تو پہلے حرف میں آ جائے گا۔ سن رکھا ہے نا؟ اور پہلے حرف کو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ با سے شروع ہوتا ہے۔ میرے مولا نے یہی کہا تھا، انا نقطۃ تحت بائے بسم اللہ، میں بائے بسم اللہ کا وہ نقطہ ہوں۔ یقیناً مولا نے خود اپنی فضیلت اپنی زبان سے بیان فرمائی، میں وہ نقطہ ہوں بائے بسم اللہ کے جو تحت البائے بسم اللہ ہے۔ یہ تو ہم نے سن لیا، یہ تو عوام الناس کے لیے تھا کہ با کے نیچے کے نقطے کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ میں تو مومنین سے مخاطب ہوں، آئیں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اس موضوع کو بھی رکھتے ہوئے کہ سورہ کا نچوڑ ہے اس میں کیسے۔ اب آپ ترجمہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، یہ اعتباری ترجمے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے
شروع کہاں لکھا ہے اس میں؟ با اسم اللہ رحمان رحیم، با الگ ہو گیا، بیچ میں اسم ہے، ٹھیک ہے، با حروف جر میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، اسم نام ہے، اللہ نام ہے، رحمان صفت ہے، رحیم صفت ہے۔ گویا یہ تو ایک پورا مکمل جملہ بھی اس انداز سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ تو ہے نہیں، تو اس کا معنی کس طریقے سے نکالیں گے؟ ساتھ اسم اللہ رحمان رحیم نہیں نکل رہا نا، با محاورہ، اس کا مطلب ترجمہ بھی نہیں ہو پا رہا، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس کا ترجمہ، بہت توجہ، غالباً تھوڑی سی صرف کی بحث ہے، اگر برداشت کر سکیں، حروف جار میں سے، با حروف جار میں سے ہے، حروف جار وہ ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا کوئی الگ سے معنی نہیں ہوتا، یہ کسی کے ساتھ مل کر معنی دیتے ہیں۔ اگر میں کہوں علی، اس کا مطلب ہوگا پر، تو یہ معنی کیا دے رہا ہے؟ پر، کیا پر؟ کس پر؟ آپ کہیں گے ممبر پر، علی الممبر، اب علی نے معنی دے دیا، لیکن اگر ممبر کو ہٹاؤ علی کیا معنی دے گا؟ علی کا معنی تو رہے گا پر، لیکن مفہوم نہیں رہے گا۔ جب تک کہ کوئی ساتھ شے نہ مل جائے تب تک وہ اپنا معنی نہیں دے گا۔ آپ نے با تو یوز کر لیا ہے، استعمال کر لیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ شروع کیا ہے جس کے لیے تم نے با کو استعمال کیا ہے؟ تو پھر پڑھنا پڑے گا۔ دیکھیے مشکل ہے، پڑھنا پڑے گا پورے سورہ کو۔ چلو پورا سورہ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس پروردگار عالم کی جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں سے تو آپ نے توصیف شروع کر دی ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ کوئی نئی صفت نہیں ہے، وہی بسم اللہ میں یہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، ابھی بھی اس کا انٹروڈکشن چل رہا ہے۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اب آپ نے اپنی چیز کو سامنے رکھا، ایاک، اے پروردگار، اے پروردگار۔ اصل میں یہ لفظ تو یوں ہونا چاہیے تھا، یہ کلمہ تو ہونا یہ چاہیے تھا عربی قواعد کے اعتبار سے، نعبد ایاک نستعین ایاک، لیکن اس کے اوپر زور دینے کے لیے کبھی کبھی اس ایاک کو پہلے لے کر آیا گیا کہ تجھ ہی سے، تجھ ہی سے، اسی لیے آپ ترجمہ کرتے ہیں تجھ ہی سے۔ یہ ایاک پہلے آ گیا اس لیے ترجمہ ہو رہا، تو آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد پھر آپ نے دعا شروع کر دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب یہاں سے دعا شروع ہو کر ختم ہو گئی، تو گویا اس پوری سورہ کے اندر جو اس کا محور قرار پایا وہ یہ آیت قرار پا رہی ہے کہ توصیف سے بات کو شروع کر کے دعا پر بات کو ختم کیا ہے، درمیان میں اس شے کو رکھا ہے کہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری ہی فقط اور فقط عبادت کرتے ہیں۔ گویا اب اگر سورہ حمد کا نچوڑ نکالو تو وہ استعانت نکلتا ہے، یعنی مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے، سمجھ رہے ہیں؟ گویا پروردگار عالم سے مدد طلب کی جا رہی ہے سورہ حمد کے ذریعے سے۔ ادھر میرا مولا کہہ رہا ہے انا نقطۃ تحت پائے بسم اللہ، جو استعانت تم پروردگار سے طلب کر رہے ہو مجھ علی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ درود پر محمد وال۔ گویا -1 فارمولا استعمال کر کے مدد بھی طلب نہیں ہو سکتی ہے۔ علی کو مائنس کرو گے بچے گا کیا؟ مدد طلب کرنی ہے تو انا مدینۃ العلم علی بابھا،
تم تو نبی تک نہیں پہنچ سکتے اگر علی کو چھوڑ دو خدا تک پہنچنے. درود پر محمد وآل محمد. بائے تم نبی تک نہیں پہنچ سکتے. تم نبی تک نہیں پہنچ سکتے. اگر علی کو مائنس کر دو تو خدا کیا خاک ملے گا. بہت توجہ. اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ میں علم کا شہر. یہ تمثیل بھی کتنی پیاری ہے. ابھی وائد وہیں رکھی ہے جہاں جانا ہے, لیکن سمجھیے یہ تمثیل بھی کتنی پیاری ہے کہ اگر رسول اللہ کوئی شہر ہوں تو وہ کس چیز کا شہر ہوں گے؟ اگر رسول اللہ کوئی شہر ہو جائے, بھائی میں جیسے کسی شہر کا نام لوں, مثلا ملتان کا نام لوں, ذہن میں سوغات آ گئی. اب یہ اور بات ہے سوہن حلوہ آیا ہے, وگرنہ وہ تو اولیاء کا شہر ہے. شمس تبریز بھی ادھر ہی ہیں. اب وہ تبریز صاحب کیوں نہیں آ رہے ذہن میں مجھے معلوم نہیں, لیکن حلوہ اتنا غالب ہے. واقعی ایسا ہی ہے. جو بھی وہاں سے آتا ہے کیا لے کر آئے گا؟ حلوہ ہی لے کر آئے گا. ایسے ہی کراچی سے کوئی آئے گا تو پتہ نہیں گٹکا لے کر آئے شاید. تو بھارت اس انداز کی بہت سی سوغات کہیں کی مشہور ہوتی ہے, خاص ہوتی ہے کہ نام شہر کا لو لیکن ذہن میں سامنے سوغات آ گئی. ایسا ہے. تو اب اگر ایسا ہوتا ہے شہروں میں تو اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اگر شہر ہوں تو آقا اگر رسول اللہ کوئی شہر ہو علم کے علاوہ کوئی شہر نہیں ہو سکتا ہے. گویا وہ شہر ہی علم ہی کا شہر ہوگا. اور علی کی حیثیت اس شہر میں یہ ہوگی کہ بابوہا اس علم تک پہنچ نہیں سکتے ہو اگر دروازے سے نہ آؤ. شرفا دروازے سے ہی آتے ہیں, در و دیوار پھلانگ کے نہیں آتے. درود پر محمد وآل محمد. میرے نیٹ ورک والے دوست سن رہے ہیں, ان کو ان کی زبان میں سمجھا دوں. آگا آئی پی ایڈریس ڈال دیا, نیچے گیٹ وے نہیں مل رہا ہے. گیٹ وے نہ ڈالو تو تم اپنے نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. علی کے گیٹ وے کو ہٹا کر تم رسول اللہ تک پہنچ جاؤ گے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اب اس حدیث کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ علی از دا گیٹ وے ٹوورڈ سٹی آف نالج. اگر گیٹ وے کو ہٹا دو سٹی آف نالج خواب و خیال رہ جائے گا. یہاں تک تو ہو گئی حدیث کا ترجمہ, اور یقیناً مورچے کے اندر کیا گیا ہے. اب ذرا اندر کا ایک غم بھی بیان کر دیں. ایک غم ہے, کراچی سے لایا ہوں غم. غم یہ صرف یہاں نہیں ہے, ہر جگہ ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ حدیث دو انداز سے دیکھی گئی, مورچے کے اندر اور مورچے کے باہر. مورچہ سمجھ رہے ہیں نا؟ مورچے کے باہر اس حدیث پہ ظلم ہوا, مورچے کے اندر بھی ظلم ہوا. مورچے کے باہر ظلم یہ ہوا کہ وہ سمجھا رسول اللہ کسی مکان کی بات کر رہے ہیں. کہ میں شہر ہوں اور علی دروازہ ہے, تو پھر اور ڈیکوریشن شروع ہو گیا. علی ڈیکوریشن بھی کیا تھا, دیکھو رے درشن. وہ جو درشن کرائے گئے وہ درشن بھی ایسے ہو گئے کہ بھائی فلاں جو ہے وہ تو کھڑکیاں ہیں, وہ جو ہے وہ میزاب ہے, وہ پرنالا, نالی کو ہی کہیں گے نا. تو اور کوئی چھت ہے, جبکہ چھت تو کمرے کی ہوتی ہے, شہر کی تو چھت نہیں ہوتی ہے.
کیونکہ گڑبڑ ہو گئی نا، تھوڑا سا معاملہ انٹرپٹ ہو گیا، وائرس آ گیا، تو وہ سب حدیث ادھر ادھر ہو، مکان بن گیا، مکان ہوم، ایک گھر، ایک در و دیوار بن گیا. ٹھیک ہے، شہر کی کھڑکی کہاں ہوتی ہے؟ گھر کی کھڑکی ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں تو ستم ہو گیا، اندر بھی تو ستم ہوا. مجھے باہر کے ستم کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے اندر کے ستم کا مسئلہ ہے. اندر ستم یہ ہوا کہ باہر والا سمجھ رہا تھا رسول اللہ کسی مکان کی بات کر رہے ہیں، اندر والا سمجھا کہ رسول اللہ کسی دکان کی بات کر رہے ہیں. دکان پر جایا جاتا ہے، کاؤنٹر پہ چیز لی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے اور واپس چلایا جاتا ہے، دکان کے اندر نہیں آیا جاتا، کاؤنٹر سے ہی واپس. تو علی بابہا، علی اس شہر علم کا کاؤنٹر نہیں ہے، دروازہ ہے. اگر کاؤنٹر ہوتا تو وہیں سے باہر چلے جاتے، چلتا، لیکن یہ دروازہ ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے اندر جانے کے لیے. غایت کیا ہے؟ یعنی آپ اس وقت الزہرا سینٹر میں مجلس سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا پالا سب سے پہلے تو واسطہ دروازے سے پڑا ہوگا نا. تو کیا دروازے کو چوم کے واپس چلے گئے تھے یا کھول کر اندر آئے ہو؟ غایت دروازہ چومنے کی تھی یا اندر آنے کی تھی؟ اب اگر اندر آنے کی تھی تو یقیناً اندر دروازے کے ذریعے سے ہی آؤ گے. دروازے کا مقصد ہوگا تمہیں امام بارگاہ کے اندر لے جائے گا. علی تک پہنچے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ ہمیں رسول اللہ تک پہنچا دیں گے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. غایت وہ ہیں، سمجھیے. مقصد شہر میں جانا ہے، فائنل ڈیسٹینیشن شہر میں جانا ہے، تاکہ وہ علوم مل سکے جو رسول اللہ دینا چاہتے ہیں، وہ مل سکے جن کو میرا مولا علی بھی مولا کہتا ہے. جو علی کے بھی مولا ہوں وہ ہے فائنل ڈیسٹینیشن. اسی لیے فرماتے ہیں رسول اللہ کی توصیف فرماتے ہوئے کہ جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے، جائیے جا کے مولا علی علیہ السلام کے یہ جملے نہج البلاغہ میں دیکھیے کیا فرما. جب جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے ہم رسول اللہ کی پناہ میں آ جاتے تھے، اور اس وقت دشمن کے نیزوں سے سب سے زیادہ نزدیک محمد رسول اللہ ہوتے تھے. یہ ہے شجاعت محمدی. جو قصیدہ پڑھ رہے ہیں مولا علی، اللہ اکبر. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یقیناً اس حدیث میں جو غایت ہے وہ خود مولا علی علیہ السلام اس انداز سے. تو عرض کیا کر رہا کہ سورہ عنکبوت کا نام پھر عنکبوت کیوں رکھا گیا؟ بات تو یہاں سے نکلی تھی. عنکبوت کا نام کیا خدا کو مکڑی بہت پسند ہے؟ مکڑی کے علاوہ کوئی اور نام نہیں تھا؟ سمجھیے کوئی مسئلہ ہے. وہ یہ کہ اس سورہ کو جب پڑھتے ہیں تو ایک آیت سامنے نظر آ جاتی جس آیت میں عنکبوت کا نام آیا. اب دیکھنا ہے وہ عنکبوت کا نام کیوں آیا ہے. کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، کہ جن لوگوں نے اللہ کے مقابلے کے اوپر کچھ اولیاء بنا لیے. یہ بہت گہرا جملہ ہے. اللہ کے مقابلے من دون اللہ. کچھ اولیاء وہ ہیں کہ جن کو اولیاء اللہ نے قرار دیا ہے، اور کچھ اولیاء وہ ہیں کہ جن کو لوگوں نے اپنا اولیاء بنا لیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نقالوں سے ہوشیار. تو ایک تو جنین اولیاء ہیں جو اللہ نے قرار دیے ہیں، اور کچھ اولیاء وہ ہیں جو اس کے مقابلے پر تصور کر لیے گئے ہیں. تو اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہمارے اولیاء، اصلاً تو خدا خود کو ہی ولی کہتا ہے اور پھر اس ولایت کے ذیل میں بات کرتا ہے، انشاءاللہ پھر اگلی مجلسوں میں بات کروں گا. تو یہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر، I repeat my words, except اللہ، اللہ کو ایک طرف کر کے پھر کچھ اولیاء بنا لیے، تو ان کی مثال ایسی ہے
کمثل العنکبوت. اب آیا کہ عنکبوت آیا کیوں؟ کہا جنہوں نے خدا کے مقابلے پہ کسی کو کوئی لے آیا کہ میں فلاں اور وہ فلاں اور وہ فلاں، اور وہ خدا کی خدائی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، وہ ان کے اوصاف اور فضیلتیں ایسی ایسی ہیں کہ پتہ نہیں کیا، میں بیان کرنے کے لیے تو ٹائم نہیں ہے بہت زیادہ، لیکن ان کی فضیلتیں اتنی بیان ہو گئیں کہ آپ پریشان ہو جائیں کہ یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بھی محتاج ہو گیا گویا ان کا، ان کے مقابلے کے اوپر لے کر آئے. تو خدا نے ان سب کے لیے بس ایک جملہ کہا کہ کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے. اب مکڑی کا مثال کیوں دی؟ آگے کہتا ہے اتخذت بیتن، وہ مکڑی جو بنا لیتی ہے گھر، اور پھر کہتا ہے وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور تمام گھروں میں سے سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے، اگر تمہیں اس کا علم ہو. ظاہری مکڑی کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیے کون ہے کہ جس کو یہ علم نہیں ہے کہ مکڑی کا گھر بہت کمزور ہوتا ہے؟ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے گھر میں کیا کیا جاتا ہے، کیوں رہا گھر میں ہی کیوں رہا جاتا ہے، سڑک پہ کیوں نہیں رہتا؟ محفوظ رہ سکیں، جیتے رہیے، محفوظ رہ سکیں. یعنی کہ جب آپ محافظت کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، چاہے وہ موسمی اثرات ہوں یا کوئی چور اچکے ڈاکو وغیرہ ہوں یا کسی بھی انداز کا مسئلہ ہو، تو آپ ایک اچھا گھر تلاش کرتے ہیں. اصلاً گھر تلاش نہیں کرتے، ایک ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں. تو گھر، محافظت دونوں ملا ہوا نظر آ رہا ہے نا. اب آیت دوبارہ پڑھیں کہ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے ہیں، ان کی مثال عنکبوت کی سی ہے کہ گھر بناتی ہے بہت کمزور. گویا اگر خدا کے مقابلے میں کسی کو ولی لے کر آؤ گے، عنکبوت کے گھر کی مانند بہت ہی. درود پڑھیے محمد وآل محمد. میں دیکھ رہا ہوں کہ پیچھے تک لوگ چلے گئے، اگر آپ لوگ آگے آ جائیں گے تو پیچھے والوں کو جگہ مل جائے گی. درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. اللہم صل اللہ یا رسول اللہ. یہ ہے مولا علی، یہ ہے اولیاء. اگر خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کرو گے تو ان کی مثال تو عنکبوت کی سی مثال ہے. پس عزیزو، اب اس میں پروردگار جو مسئلہ سامنے رکھ رہا وہ کہہ رہا احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ان یقولوا ان یترکوا ان یقولوا، کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ جب وہ کہیں گے کہ آمنا، ہم ایمان لائے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے جب وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ وَهُمْ لَا يَفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یعنی اگر کسی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اگر یہ کہہ دیا، اقرار کر لیا، تو آیت اس سے مخاطب ہو رہی کہ کیا اس نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے فقط یہ کہنے پر کہ میں علی کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں. ایمان میں سب آ گیا نا. تو کیا اس ایمان کے اقرار پر ہم چھوڑ دیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے؟ نہیں. اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے جو ہم کریں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے تو ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں آزمایا تھا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ جان لیا جائے. اب یہاں پر اگر میں ظاہری ترجمہ کروں، تاکہ اللہ جان لے کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. توجہ ہے؟ یعنی یہاں پر امتحان لیا جائے گا، اور اس امتحان میں یہ دیکھا جائے گا کہ سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں. سوال،
परवरदिगार आलम आपका और हमारा इम्तिहान ले रहा। आप और हम भी इम्तिहान लेते हैं। मसलन किसी को कोई ऐसे सिम्टम हो गए, तो छींकें आ रही हैं, गला ख़राब हो रहा। अब जब अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो ऐसा थोड़ी है कि वो चींटी का इलाज जो है वो एटम बम से करेगा। वो कहेगा ज़रा टेस्ट करवा के लाओ, पता तो चले कि जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, तो फिर उसके हिसाब से दवा दी जाएगी। ठीक है ना। यानी जो टेबल पे जो मरीज़ बैठा हुआ है उसके अंदर कौन सा वायरस है अभी डॉक्टर को मालूम नहीं है। इसको जहल कहते हैं। यानी डॉक्टर के पास जहल है, इल्म नहीं है। उसने कहा एक टेस्ट करवा के लाओ। ये लैब में गया, टेस्ट करवाया, नतीजा सामने आया, पढ़ा कि अच्छा ये वायरस है, तो अब डॉक्टर का जहल ख़त्म हो गया। अगर दरमियान से इस इम्तिहान को निकाल दो तो डॉक्टर का जहल ख़त्म नहीं हो सकता था। ऐसे ही है। तो गोया यहाँ पर उन तबीब को एक इम्तिहान से गुज़रना पड़ा, और उस इम्तिहान के बाद जो वो नहीं जानते थे अब वो जान चुके। तो यहाँ का फ़लसफ़ा इम्तिहान समझ में आ गया कि जब जहल हो, जहल ख़त्म करने के लिए इम्तिहान लिया जाता है। अब आयत पढ़ो दोबारा। परवरदिगार कह रहा है कि हाँ आजमाए नहीं जाओगे, ताकि हम देख लें कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये इम्तिहान वो ले रहा है जो आलिमुल गैबि व शहादा है, जो वो भी जानता है जो तुम जाहिर करते हो, वो भी जानता है जो तुम छुपाते हो। तीसरी चीज और बता दूं, एक और आयत के अंदर है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ये ज़ात सुदूर क्या है? एक वो है आलिमुल गैबी व शहादा, में वो शहादा और गैब दोनों आ गया। लेकिन ज़ात सुदूर क्या है? ज़ात सुदूर वो है, बहुत तवज्जो, एक वो चीज़ है जो आप जानते हैं, दिल में रखते हैं, जाहिर नहीं करते। दूसरा नहीं जान रहा है, आप जानते हैं, छुपा रहे हैं। अल्लाह उसको जानता है, इसको कह रहे हैं गैब। लेकिन एक है अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये वो चीज है जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, तुम खुद उसको नहीं जानते हो, अल्लाह उसे भी जानता है। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आप मुझसे दलील मांगे। आप मुझसे दलील मांगे, कुरान से दलील देता हूँ। यानी ये कौन सी शय होती है कि जो मेरे अंदर है मैं भी नहीं जानता हूँ, परवरदिगार उसको जानता है। ये कोई और नहीं, जिसे कहते हैं ना बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता। खुदा न खास्ता किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आजकल बैनर्स पे देखता हूँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता। भैया बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अगर कोई है ना तो वो अज़ाज़ील है, वो शैतान है, जिसको बैनुल अक़वाम सब जानते हैं। जाके देख लीजिए, किसी भी धर्म में चले जाइए, चाहे नरक का कंसेप्ट हो, स्वर्ग का कंसेप्ट हो, चाहे हेवन का कंसेप्ट हो, हेल का कंसेप्ट हो, जो मेन कल्प्रिट है वो तो सारी FIR उसी के खिलाफ कटती है ना। तो सब जानते हैं या नहीं जानते? तो वो है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता। तो सिर्फ बैनुल अक़वामी शोहरत पर नाज ना करना, ये देख लेना शोहरत हो किस तरह रही है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ अच्छा, है भी एक और भी चीज़ है भी बड़ा बुजुर्ग, बड़ा है ना उम्र में, मैं बड़ा हूँ, फजीलत रखता हूँ। हमेशा बड़ा होना फजीलत थोड़ी है। तो कितने घमंड लिया हुआ। शैतान की बात करो, तो कितने घमंड लिए हुए हैं। लेकिन एक चीज और है, और वो इसको भी नहीं मालूम।
ہاں یہ سب چیزیں جانتا ہے، لیکن ایک چیز خود بھی نہیں جانتا. وہ کیا چیز ہے؟ عبادت پہ عبادت ہو رہی ہے بہترین، اتنی ہو رہی کہ سمجھ لیا تھا نہیں. اکثر لوگوں نے لکھ دیا کہ فرشتوں کا سردار تھا، نہ یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ میں ہوں، اپنے تئیں سمجھ لیا تھا کہ میں ہوں، ان کا بھی سردار ہوں. اتنی عبادتیں ہو رہی ہیں. ابھی بھی ایک چیز اس کو بھی نہیں پتا تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. سمجھیے اب وہ ایونٹ ٹریگر ہوا جس سے پروردگار کہہ رہا ہے آزمائے نہیں جاؤ گے. ایسے چھوڑ دیں گے، یوں ہی چھوڑ دیں گے تمہیں، یہ تمہاری ساری عبادتیں یوں ہی ایکسیپٹ کر لیں گے، آزمائے نہیں جاؤ گے. اب آ گئی آزمائش، بنا رہا ہوں انی جاعل فی الارض خلیفہ. ابھی بھی شاید اندر کوئی نہ کوئی ہوگی کسک کے شاید ادھر ہی آ رہا ہے معاملہ. وہ تو آدم آ گئے سامنے، اس نے کہا یہ کون ہے، یہ اس کو بنا. اچھا وہاں آوازیں دو اٹھی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے بیان کروں گا. آوازیں دو اٹھی ہیں. ایک طرف سے آواز اٹھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کیا اسے بنائے گا جو زمین میں کچھ تو خون کرے گا اور خون بہائے گا، فساد برپا کرے گا. ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. یہ فرشتوں سے آواز اٹھی ہے. ٹھیک. دوسری آواز شیطان سے اٹھی اور وہاں سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے میں افضل ہوں، میں نار سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. ایسا ہی ہے. اور کہتا ہے کہ اب یہ اس کا قیاس ہے، یہ پہلا قیاس ہے جو ہو رہا ہے، خدا کے حکم کے مقابلے پر ہو رہا ہے کہ میں افضل ہوں. کیوں؟ کیا ہے قیاس؟ کیا دلیل ہے؟ کہا میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی ہے، یہ خاک ہے. اچھا تو پہلے تو انہی حضرت کو جواب دے دیتے ہیں، پھر ذرا فرشتوں کی بات کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہو؟ میں افضل ہوں. یہ کون ہے؟ کہا یہ مٹی ہے. اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، بیج اٹھائیے، اس بیج کو اٹھائیے، آگ میں ڈال دیجئے، کیا ہوگا؟ جل جائے گا نا. سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی بیج کو اٹھائیے اور مٹی میں دبا دیجئے. ہم نے دیکھا تم نے بیج کے ساتھ کیا کیا تھا، اب آؤ ذرا اس مٹی کی امانت دیکھو. ابھی مٹی کی پاور دکھاتے ہیں. یہ بتاؤ تم نے دے دیا، ایک بیج دیا ہے، پانی ڈالنا شروع کیجئے، ماحول دے دیجئے، ننھی سی کوپل نکلے گی، پودا بنے گی، درخت بنے گی، پھول آئے گا، پھل آئے گا. اب اس پھل کو کھول کے دیکھو کیا نکلے گا. اچھا یہ بتاؤ تم نے کتنے بیج دیے تھے اور درخت نے کتنے بیج لوٹا دیے؟ سمجھ میں آیا؟ تم نے ایک بیج دیا تھا، درخت نے کتنے بیج واپس کیے، تراب نے کتنے بیج واپس کر دیے. عزیزان یہ تراب کا کمال ہے، تم ایک دیتے ہو وہ اتنے واپس کرتا. جو ابو تراب ہے اس کا کمال کیا ہے. درود پر محمد وآل محمد. علی مست کلندر علی ابو تبلیغ نبوت حیدر کی قوت شبر کی شرافت شبیر کی جرت سجاد کی غیرت باقر کی عبادت جعفر کی صداقت قاسم کی ضمانت رضا کی رضاعت تقی کی تقاوت نقی کی نقابت مصری کی ہدایت ماضی کی حجت ماضی کی حجت اکبر کی جوانی اصغر کی ندانی میں نے ذہن میں دیکھا تیری لہب کے اندر میری قبر کے اندر جبریل کا ٹیچر جبریل کا ٹیچر قرآن کا رائٹر قرآن کا رائٹر جنگوں کا فائٹر جنگوں کا فائٹر ہے سب سے بیٹر ہے سب
کیا سینس آف ہیومر. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, سمجھ میں آیا؟ تو ایک دیا تھا نا تو اس نے 1000 واپس کر دیے. یہی کہا تھا میرے مولا نے کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب تعلیم فرمائے, میں نے ہر باب میں سے 1000 ابواب کو اخذ کر لیا. یہ ابو تراب کا کمال, یہ ابو تراب کا. تو اس کو سمجھ میں تو آ گیا نا کہ مٹی کی پاور کیا ہے. اب ذرا فرشتوں کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے. اس سے پہلے کتنے آدم دیکھے ہیں تم نے جو کہہ رہے ہو فساد برپا کرے گا؟ ابھی تو پہلا ہی آدم ہے نا. آدمی تو ابھی روح بھی نہیں پھونکی, ابھی تو پتلا ہے. تم پتلے کو دیکھ کر FIR کاٹ رہے ہیں. یہاں تو آدم کو کہنے کا حق ہے کہ میاں سانس تو لینے دو. ابھی سانس بھی نہیں لی ہے اور تم نے ایک دم FIR کاٹ دی کہ یہ فساد برپا کرے گا, یہ کچھ تو خون کرے گا. کیوں کہا فرشتوں نے؟ یہ سوال کبھی آیا ہے ذہن میں؟ نہیں آیا ہے. اور اگر آیا ہے, جواب نہیں ملا ہے, تو اس پہ شکر کیجئے گا, اللہ نے توفیق دی ہے کہ اس انداز سے بھی مجلس میں گفتگو ہو سکتی ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ فرشتے نے کیوں کہا کہ یہ کچھ تو خون کرے گا, یہ فساد برپا کرے گا, ابھی آدم میں روح نہیں پھونکی گئی ہے. توجہ, وجہ کیا تھی؟ بہت توجہ. آدم کی جو خلقت ہے اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ کیا قرار پائے؟ آگ, ہوا, پانی, مٹی. ٹھیک ہے, آگ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, ہوا ہے. کم از کم یہ 4 عناصر جو ہیں وہ تو اس میں نظر آئے. ٹھیک, اگرچہ مٹی فقط ایک عنصر نہیں ہے, مٹی کے اندر کتنے عناصر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو یہیں پر ہی اس کی بھی نظر شاید چشمے کی ضرورت ہو. بہرحال ابھی اس کے اندر ہی کتنے عناصر ہیں, لیکن کم از کم یہ 4 عناصر تو نظر آ رہے نا. آگ ہے, ہوا ہے, پانی ہے, مٹی ہے. فرشتے کا قصور نہیں ہے. فرشتے نے سب سے پہلے تو اس طرف کی بات کریں کہ اس نے اعتراض نہیں کیا. شیطان نے سٹیٹمنٹ دیا, اعتراض کیا, دلیل مانگی ہے کہ بات تو دونوں طرف سے اٹھی ہے, ادھر اعتراض ہے, ادھر اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ آیت دیکھیے, اتجل سوال ہے کہ کیا اس کو بنائے گا جو یوں کرے گا, یوں کرے گا, یوں کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم تو تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, تیری تقدیس کر رہے ہیں. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے صفات کی نفی, کہ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. خدا کا کوئی کام بغیر حکمت نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی فعل انجام دیا ہے اور وہ عبث انجام دیا ہو. یہ کام خدا نہیں کرتا ہے. آسان کرو, خدا جسم نہیں رکھتا ہے, خدا محتاج نہیں ہے. یہ جتنے نہیں 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 کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں, اس کی تسبیح کر رہے ہیں. گویا فرشتے نے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, یہ واو اگر واو حالیہ تصور کریں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی حالت میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ میں تیری تقدیس کر رہا ہوں, تیری تسبیح کر رہا ہوں. یعنی تیرے فیصلے پر مجھے اعتراض نہیں ہے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کو بنا رہا ہے. یہ سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے, شعور کو بلند کرنے کے لیے فرشتہ سوال کر رہا, تو پھر پروردگار اسے جواب بھی دے رہا ہے. کس طریقے سے؟ توجہ رکھیے, پہلے تو اسی کا جواب دیں کہ اس کو اتنا پریشانی ہوئی کس بات کی تھی. اس لیے توجہ, ابھی آدم میں روح نہیں پھونکی گئی تھی, لیکن جو آدم کے عناصر نظر آ رہے تھے, آگ, ہوا, پانی, مٹی, اگر ان کو آپس میں کمپیریٹو اسٹڈی کرو تو آگ اور پانی کی کبھی دوستی تو نہیں ہوتی ہے. جناب, پانی چاہے کتنا ہی کھول جائے, گرم ہو جائے, آگ کو بجھانے کے لیے تو کافی ہی ہوتا ہے. تو وہ فرشتہ دیکھ رہا ہے کہ جن عناصر سے مل کر یہ بن رہا ہے, ان عناصر کے اندر ہی فساد موجود ہے. جب یہ سانس کھینچنے لگے گا تو پھر کتنا فساد کرے گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد.
اس لیے فرشتے نے سوال کیا، کہا یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، بہت توجہ، یہ ابھی آدم کا باطن دیکھا کہاں تھا؟ یہ تو آدم کا ظاہر تھا، یہ تو فقط پتلا دیکھا تھا، یہ تو فقط مٹیریل دیکھا تھا، ابھی آدم کا کمال تمہیں دکھاتے ہیں۔ انہی کو سامنے کر دیا، کہا اچھا ہم کہتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا، تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دے دی۔ کل بات کروں گا اس کی ڈیٹیل کے اندر کہ اس کو تعلیم دی، سوال اس سے کر رہا ہے، ایسا نہیں ہوا سوال سب سے کیا، سب کو تعلیم دی۔ پھر کیا کہا ثم عرضهم علی الملائکہ، اس کے اندر موجود ہے وہاں علمہ، ثم عرضهم علی الملائکہ، عرضہ پیش کرنے کو کہتے ہیں، کہ آج پھر ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا، ادھر تعلیم ہوئی ادھر پیش ہوئی۔ یہی بتا رہا ہے کہ کچھ تو آدم میں ایسا ہے کہ تمہارے لیے وہ صرف پیش رہ گیا ہے، اور آدم جو ہے وہ تو کہیں اور پیش ہو چکا ہے۔ پھر کہا کہ بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء، ہؤلاء اشارہ ہے، یعنی جو پیش کیا گیا وہ ابھی بھی قابل اشارہ ہے، تم ہو وہ ہے، بیان کرنے کے بعد بھی تم رہے وہ رہا، یہ ہے ملائکہ۔ جب آدم سے کہتا ہے تو کہتا ہے انبئونی باسمائہم، یہاں پر اشارہ نہیں ہے، یعنی جو بیان کیا ہے آدم نے اپنے نفس میں جذب کر لیا اور تمام اشیاء کے نام بیان کرنا شروع کر دیے۔ وہاں فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو اتنا ہی ہے جتنا تو دے دیتا ہے، یہ آدم کہاں سے آ رہا جو ہر شے کا علم جان رہا؟ درود پڑھیے محمد والے۔ ادھر تب رکی، پھر کہا خدا نے، میں نے نہیں کہا تھا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ تھا وہ آدم کا کمال جو وہ نہیں جانتا تھا، پروردگار جانتا تھا۔ اب آئیں ادھر حضرت عزازیل کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ میں ہوں، ایک چیز تھی جو انہیں بھی نہیں پتا تھی، اب انہوں نے کر دیا سجدے سے انکار۔ انکار اب کیا ہے، اب تک ہزاروں سجدے کر چکا ہے، توجہ ہے، یہاں تک تمام کے تمام سجدے کرنے کے بعد آج ایک سجدے سے انکار کر رہا ہے۔ پروردگار عالم کا اسٹیٹمنٹ سنیے، کہتے ہیں کان من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے، تمہیں آج معلوم ہو رہا ہے، ہم تو کل بھی جانتے تھے۔ درود پر محمد وآلہ۔ کان کانا ماضی پر دلالت کرتا ہے، یعنی جو شروع کا کافر ہو، جو پکا کافر ہو، ایسا کافر ہو کبھی کبھی اپنے کفر کو بھی نہ جانتا ہو، پروردگار اس کو بھی جانتا ہے۔ خود شیطان کو پتا چلا کہ میں تو کب سے کافر تھا، خدا تو مجھے اس وقت بھی جانتا تھا، تو آج پتا چل رہا ہے کہ ایونٹ ایسا ہو گیا ہے نا، سمجھیے۔ بہرحال چونکہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، بعد میں اپنے احباب کو ایک شعر سنا دیں گے، تو بہرحال کیا کہا، تو یہاں پر اس کو اب پتا چلا کہ میرے اندر بھی کچھ چھپا ہوا تھا جو آج ظاہر ہو گیا ہے، لیکن اس انا نے ایسا کام کیا، اتنی تکبر، اس قدر گھمنڈ کہ اس کے مقابلے پر آ گیا۔ اللہ اکبر، فرشتہ خاموش ہو گیا ہے، فرشتہ مقابلے پر نہیں آیا، مقام سدرہ سے آگے نہ بڑھنے والے ملک، سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا آدمی کیا ہے، آدمی کا کمال تو دیکھ لیا ہے، تمہارا یہاں نہیں سمجھ پایا، تو خدا کہہ رہا ہے کہ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ گے اور تمہیں ہم آزمائیں گے؟ نہیں۔ آج کی آیت یہیں تک رکھیں گے، کل اس کو یہیں سے آگے چلائیں گے، لیکن بہرحال سمجھیے گا، گویا آزمائش، جب کبھی بھی کوئی نعمت مل رہی ہو، اس کا مطلب ہے آزمائش، نعمت کا مطلب ہی آزمائش ہے، اور کبھی کبھی پلٹ کے دیکھو، آزمائش کا مطلب ہی نعمت ہے، دونوں طرف سے دیکھو، ادھر سے دیکھو ادھر سے دیکھو،
نعمت کا مطلب ہی آزمائش ہے، آزمائش کا مطلب ہی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک ایگزامپل دے کے بات کو ختم کر دیں کہ بچہ جو ہے وہ تقریباً 7th کلاس میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اب اگلے درجے میں جانا ہے، 8th میں جانا ہے اس میں، تو ایسے ہی بھیج دیں گے؟ امتحان نہیں لیں گے؟ ہاں، اس کا مطلب میں اسی اسلوب میں بات کر رہا ہوں جس اسلوب میں آیت بات کر رہی ہے، کیا ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ ہاں میں نے پڑھ لیا ہے اور امتحان نہیں لیا جائے گا؟ گویا امتحان لینے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی پرچہ سامنے آئے گا یہ بات تو طے ہے کہ سامنے والا آگے بھیجنا چاہتا ہے۔ اس پرچے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آگے بھیجنا چاہتا ہے۔ گویا پروردگار عالم نے ایلیویٹر آن کر دیا ہے کہ اس پر پیر رکھ کر آگے چلے جاؤ، لیکن یہ امتحان تمہیں دینا ہوگا۔ جو پاس ہو جائے گا آگے چلا جائے گا، جو فیل ہو جائے گا وہیں پر رہ جائے گا۔ گویا اب اگر تمہارے سامنے آزمائش آ جائے، اور آزمائش اگر بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے، اس پر بھی شکر کرنا ہے کہ پروردگار مقام بہت بڑا دینے والا ہے، اسی لیے یہ آزمائش دے رہا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ آزمائش کا مطلب ہی کوئی بڑا مقام آنے والا ہے۔ اسی لیے وہ جو 7 فرزند زہرا کے آ رہے تھے، چلتے 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 ایک ایسے مقام پر رک گئے، گویا آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ تھی آزمائش، شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ مصائب مجھے 1-2 دن پہلے پڑھنے چاہیے تھے، آج تو چودھری کی شب لگ رہی ہے، 2 تاریخ کے مصائب ہیں یہ، سمجھیے۔ یعنی کہ یہ ان کے سامنے آزمائش رکھ دی گئی۔ اس کے بعد کی منزل بہت بڑی ہے، اتنی بڑی منزل ہے کہ امام معصوم بھی اگر آ کر انہیں سلام کریں تو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو۔ امام معصوم کے والدین، باپ خود امام معصوم، جو سلام کر رہا وہ بھی معصوم، لیکن تمہارا مرتبہ ایسا ہے، السلام علیکم یا اولیاء اللہ واحبا، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ رک گئے ایک مقام پر آ کر۔ کون سا مقام ہے یہ؟ بلایا، بلاؤ۔ سواری چل نہیں رہی ہے آگے، دوسری سواری، تیسری سواری، چوتھی سواری، متعدد سواریاں بدلی ہیں حسین نے، راہوار چل نہیں رہا ہے آگے۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ بلاؤ۔ آس پاس کے لوگوں کو بلایا گیا، پوچھا کون سی جگہ ہے، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا ھذا ارض الماریہ، یہ ماریہ کی زمین ہے۔ اور کوئی نام ہے؟ ھذا ارض النینوا، نینوا۔ اور بھی کوئی نام ہے؟ کوئی نام سننا چاہ رہے ہیں یا سنانا چاہ رہے ہیں؟ اور بھی کوئی نام ہے؟ ھذا ارض الشط الفرات، یہ فرات کے کنارے کی زمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی کوئی نام ہے؟ ھذا ارض الماریہ غازریہ، غازریہ بھی ایک نام ہے۔ کہا اور بھی کوئی نام ہے؟ تو بلایا گیا، کہا ایک بڑا بوڑھا شخص ہے پرانا، اس کو بھی بلایا کہ تمہیں کوئی اور نام معلوم ہے؟ اس نے جو نام بیان کیا، ہاں ایک نام اور ہے جو ہم نے سن رکھا ہے، ھذا ارض کرب و بلا، کرب و بلا، کرب بھی ہے، بلا بھی ہے، اسی لیے آپ کرب و بلا کہتے ہیں نا، کرب و بلا، کربلا۔ جب کربلا کا نام آیا، سید الشہداء نے وہیں عباس کو حکم دیا، عباس یہاں خیمے لگا دو، عباس یہ وہی زمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، عباس یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہمیں دفن کیا جائے گا، ہم اسی زمین سے محشور کیے جائیں گے۔ عزیزوں، خیمے لگنا شروع ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بیان کیا جاتا ہے، روایات میں موجود ہے، بلایا گیا، کس کی زمین ہے؟ بنی اسد کے قبیلے کی والوں کی زمین تھی، جو اس کے جو مالک تھے ان کو رقم کو کچھ طے کیا گیا، آپس میں رقم دی گئی، گویا مولا حسین نے وہ زمین خریدی
اپنے قبضے میں لی، اس کے بعد پھر انہیں ہبہ کر دی. کہا تمہیں ہبہ کر رہے ہیں، پیسہ بھی تمہارا ہے، زمین بھی تمہاری ہے، لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں. اللہ اکبر. یہ شرطیں جو ہیں نا، یہ سننے والی نہیں ہیں، محسوس کرنے والی ہیں. خدا کی قسم عزیزوں محسوس کرنے والی شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے، اس سرزمین پر کھیتی باڑی نہ کرنا. دوسری شرط یہ ہے کہ کل جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہمیں یہاں پر دفن کر دینا. تیسری شرط یہ ہے، خود پر فخر کرو عزادارو. 1400 سال پہلے آپ کو آپ کے مولا یاد کر رہے تھے جب میرے چاہنے والے اس سرزمین پر ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئے. انہیں مہمان رکھنا، انہیں کھانا کھلانا. عزیزوں وصیتیں ہو گئی، خیمے نصب ہونا شروع ہو گئے. سکینہ کے ننھے ننھے قدموں نے کربلا کی زمین کو چھوا. اللہ اکبر. مادر اصغر نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھ دیے. زینب کبریٰ نے گھبرا کر بھائی سے کہا، بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ اس کی مٹی سے مجھے خون کی بہگا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزو خیمے نصب کر دیے گئے. جب بنی اسد جانے لگے نا تو میرے مولا نے ان سے کہا، سنو اپنی عورتوں کو بھیج دو. بنی اسد نے اپنی خواتین کو امام کے خیمے کی طرف بھیجا. اب امام نے ان سے بھی ایک عہد لیا. کہتے ہیں سنو، کل جب تمہارے مرد اگر گھبرا کر، ڈر کر، خوف میں گھروں سے نہ نکلیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا. ہمارے جسموں کو خاک میں چھپا دینا. آئے میرے مولا کی غربت. جب یہ وصیت کر لی نا، اس کے بعد واپس کرنے لگے. کہتے کہ سنو اپنے بچوں کو بھیج دینا. میرے مولا کی غربت سمجھیے. ارے بچوں سے بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں بچوں، کل جب تمہارے والدین خوف کے عالم میں اگر گھر سے نہ نکلے، تم تو بچے ہو، کھیلتے کھیلتے آ جانا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے. ارے ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پر ڈال دینا. اللہ اکبر. یہاں رک کر میں ایک سوال کروں، مولا یقیناً بچوں سے کہہ رہے ہیں ایک مٹھی خاک ڈال دینا. جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میرے ذہن میں سوال یہ آیا کہ مولا سجاد، آپ کے بابا کی خواہش تھی کہ اگر دفن نہ بھی کرو ایک مٹھی خاک ہی ڈال دینا. اللہ اکبر. عجب نہیں میرا مولا یہی جواب دے گا. ارے وہ بیٹا کیا کر سکتا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہو، گلے میں توق خاردار ہو، اونٹوں پر بھپیاں پہنے اس انداز سے ہو. اللہ اکبر. بس عزیزوں، یہ ہے وہ خیمہ حسینی جو 2 محرم کو لگا ہے اور عاشور کے دن جلا دیا گیا. عزیزوں یہی وہ جگہ ہے جہاں بی بی سکینہ دامن میں آگ لیے بھاگ رہی ہے، مقتل کی طرف جا رہی ہے. ایک شخص کہتا ہے میں نے چاہا کہ دامن کو بجھا دوں تو بچی چیخ کر کہتی ہے میرے قریب نہ آنا.
اللہ اکبر انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین